السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں اٹلانٹا سے وی ایم خلیل الرحمن کی زبانی سنیں۔ نئی دہلی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بدھ کے روز اپنے یوٹیوب چینل پر آنند وہار ریلوے اسٹیشن پر گزشتہ دنوں قلی طبقے سے ہونے والی ملاقات کا ویڈیو شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں وہ قلیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل راہل گاندھی نے گزشتہ 21 ستمبر کو آنند وہار ریلوے اسٹیشن پر قلیوں سے بات چیت کی تھی اور ان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ 27 ستمبر کو اس ملاقات کے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بھلے ہی ان کے پاس کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہے اور ریلوے سے کوئی سرکاری سہولیات نہیں ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ وقت بدل جائے گا۔ راہل گاندھی نے قلیوں سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ کچھ دن پہلے میری رامیشور جی سبزی فروش سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی خبر ملتے ہی کچھ قلی بھائیوں نے مجھ سے ملنے کی گزارش کی اور موقع ملتے ہی میں آنند وہار پہنچ گیا۔ میں ان سے ملا اور کافی دیر تک بات چیت کی۔ اس دوران ان کی معمولات زندگی کو قریب سے جانا اور ان کی جد و جہد کو سمجھا۔ قلیوں سے ملاقات کا ویڈیو یوٹیوب پر ڈالتے ہوئے راہل گاندھی نے اس کا عنوان لگایا ہے کہ کندھوں پر بھار، دلوں میں محبت، بھارت جوڑو قلی بھائی۔ اس ویڈیو میں وہ بتاتے نظر آ رہے ہیں۔ نئی دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے لندن میں قائم ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2024 میں اپنی پوزیشن کو نمایاں طور پر بہتر کیا ہے۔ یونیورسٹی کو رینکنگ ایجنسی کے ذریعے جانچے گئے تمام اداروں میں ہندوستان میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال جامعہ 6ویں نمبر پر تھی۔ نئی دہلی، سعودی عرب کے 93ویں نیشنل ڈے کے موقع پر سعودی کلچرل اٹیچی آفس نے مختلف تقریبات منعقد کیں۔ ان تقریبات کا مقصد تھا نئی نسل کو سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز کی اپنے ملک کے تئیں پیش کی گئی بیش قیمت خدمات کا تعارف اور نئی نسل کے دلوں میں اپنے وطن کے لیے محبت و تعظیم کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سعودی اسکول میں زیر تعلیم سعودی طلباء و طالبات کے کلچرل اٹیچی آفس میں 3 مقابلے منعقد کرائے گئے۔ لکھنؤ، سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی انتخابات میں دھاندلی کر کے اقتدار پر قبضہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے آئینی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کا ایجنڈا صرف طاقت کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے سماجوادی پارٹی کے حامیوں کے ووٹ کم کرنے کی سازش کی۔ اب آئیے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔